الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اور اسلام کامل اور مکمل دین ہے. زندگی گزارنے کا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ ہے. ایک قانون ہے، دستور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ انسان کے اوپر اپنا فضل، کرم، رحم فرما کر اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے. دین ایسا مکمل ضابطہ ہے جس میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ضابطہ اور ایسا اصول ہے اور ایسا انصاف پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے کہ اس میں جہاں اسلام نے ایک طرف اگر حقوق اور احکامات بتائے ہیں تو دوسری طرف بھی حقوق اور احکامات بتائے ہیں، اور فریقین، جانبین، دونوں طرف یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر فلاں کے یہ حقوق بنتے ہیں، اور اس کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر اس فریق کی یہ حقوق بنتے ہیں. ہر ایک کو بتایا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف اسلام کا جھکاؤ ہو، کسی ایک طرف اسلام کا جھکاؤ ہو. مثلا ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو بتایا ہے، اولاد کو بتایا ہے کہ ماں باپ کا تمہارے اوپر حق ہے، اور انتہائی درجے کا حق ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو یہ وصیت کی ہے. وصیت بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک نصیحت اور ایک وصیت. نصیحت کم درجے کی ہے اور وصیت اوپر کی درجے کی چیز ہے، جس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، جس میں کوئی دوسری طرف جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہوتا. میں نے وصیت کی ہے انسان کو، سمجھایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کا اہتمام کرے. اور یہاں تک بتایا گیا کہ والدین کا ہر کہنا مانے، سوائے ایک بات کے کہ اگر وہ تمہیں یہ کہہ دے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کا انکار کرو، بس یہ بات نہ ماننا، باقی جو باتیں ہیں ان کے ماننا، جو ان کا کہنا ہے ان کا ماننا. اتنا مقام اللہ نے والدین کو عطا فرمایا. اولاد کے اوپر والدین کے حقوق رکھے، بے شمار حقوق آپ جانتے ہیں. لیکن جہاں اسلام نے والدین کے حقوق بتائے ہیں تو اسلام کا جھکاؤ سارا کا سارا، تمام کا تمام، پورا کا پورا والدین کی طرف نہیں ہے، بلکہ والدین کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس کو بھی جاننا. جہاں والدین کا حق ہے وہاں اولاد کا بھی حق ہے. نام جب پیدائش ہو تو نام اچھا رکھے، یہ بچے کا پہلا حق ہے، نام اچھا رکھے، خوبصورت اسلامی نام رکھے. کہاں میں اذان دی جائے،
تحنیک کروایا جائے. تحنیک کہا جاتا ہے کسی بزرگ سے, کسی اللہ والے سے کھجور وغیرہ چھٹوا کر اور وہ لا کر سب سے پہلے بچے کے منہ میں رکھنا جب بچہ پیدا ہو, اس کو تحنیک کہا جاتا ہے. یہ کروایا جائے. بچے کہاں ہے, پھر اس کی تربیت ہے, دودھ ہے, نفقہ ہے, خرچہ ہے, اس کو سنبھالنا ہے, اس کی دیکھ بھال ہے. جب بڑا ہو جائے اس کی تربیت, اسلامی تربیت, خدا سے تعلق جوڑا جائے. یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے, والدین کے فرائض میں ہے. والدین اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے؟ ہم اسلام سے تو پوچھیں, دین سے تو پوچھیں. اسلام اور شریعت کی روشنی میں اپنے اولاد کو پرکھیں, دیکھیں کہ آیا ان اولاد کا میرے اوپر کیا حق ہے. سمجھایا اسلام, دین میں ہے سب کچھ بتایا, اور پھر کہا جب 2 یا 3 آپ کے بچے ہو جائے تو ان کے درمیان برابری رکھنا, انصاف کرنا. ایسا نہ ہو کہ ماں باپ ایک کی طرف جھک جائے اور دوسرے کو چھوڑ دے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے فطرتی طور پر بچوں میں کسی ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, وہ اپنی جگہ, اس کی مثالیں موجود ہیں, لیکن اس کا حل بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی اور بہت محبت فرمایا کرتے تھے. آپ کی 11 بیویاں تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں برابری رکھتے تھے. یہاں ایک رات تو وہاں بھی ایک رات, یہاں جانے کے لیے کچھ آ رہے ہیں تو وہاں بھی وہی آ رہے ہیں, سب میں برابری ہے. ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ, ظاہری طور پر جو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے چیزوں میں, وسائل میں, اسباب کے درجے میں ان میں برابری تو کر رہا ہوں, لیکن وہ چیز جس کا میں مالک نہیں ہوں اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے, یعنی محبت, اگر وہ کسی ایک سے ہے تو اس پر میری گرفت اور پکڑ نہ فرما, پکڑ نہ فرما. محبت آپ کی عائشہ سے دیکھا دیتی, لیکن برابری سب میں. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف. ایسے ہی اولاد ہے, اولاد میں بھی ایک آدھ بچے سے شاید محبت زیادہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جہاں اسباب کی تقسیم کی بات آتی ہے, چیزوں کی تقسیم کی بات آتی ہے, دوسرے دنیاوی جو حقوق ہے, ظاہری جو حقوق ہے, اس میں پھر برابری کا حکم ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آپ نے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو غلام ہدیہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. بیوی سے کہا کہ میں یہ غلام اپنے فلاں بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دے تو رہو, لیکن جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا مشورہ تو کریں, ان سے تو پوچھ رہے, مسئلہ تو معلوم کریں. آج ہم تو پوچھتے نہیں ہیں, جو چیز میں آیا وہ کیا, بس یہ دین ہے میرا. ابھی ساتھی سے عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بہت دیندار کہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ ہماری دینداری وہ رواجی ہے, رواجی دینداری ہے. ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا, پڑھ, ماں باپ نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھ. باقی اس کی روح کیا ہے, نماز کی روح کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس میں ہم نے کس چیز کو پانا ہے, کیسے سمجھ رہے ہیں, اللہ کیا چاہتے ہیں. یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ رسمی چیز ہے, سجدے بھی رسمی ہے اور قیام بھی رسمی ہے, قرآن کا پڑھنا بھی رسمی, ایسا نہیں ہے. اس میں اللہ کا ہم کو کچھ چاہتے ہیں, اللہ کی چاہت کو سامنے رکھ کر اللہ کی بندگی بجا لانی ہے. اللہ کے یہاں وہ بندگی قابل قبول ہے جو اللہ کی مرضی اور چاہت کے مطابق. جس کام میں اور عمل میں, عبادت میں اللہ کی چاہت نہ ہو, یاد رکھیے وہ بندگی میں اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. وہ گئے تھے, نعمان بن بشیر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس طرح اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو یہ غلام دینا چاہتا ہوں فلاں کو. بیوی سے مشورہ کیا, بیوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیں, میں آپ کے پاس دریافت کرنے آیا, پوچھ لیں, بتا دیجیے کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں نعمان, آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں, لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ کے 2 بیٹے اور بھی ہیں تو کیا آپ کے پاس دوسرے غلام ہیں کہ آپ ان کو دیں. اس ایک غلام کے علاوہ دوسرے 2 غلام ہیں جو باقی 2 بیٹوں کو دے دیں. تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی غلام ہے. کہا اور تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ باقی 2 بیٹوں کو کیا دو گے, باقی 2 بیٹوں کو کیا دو گے. اگر آپ کے پاس ہے تو سب کو دو, نہیں تو پھر صبر کرے, نہ انصافی ہو جائے گی, حق تلفی ہو جائے گی. یہ ہمیں سمجھایا اسلام نے. جہاں ماں باپ کے حقوق ہے وہاں اولاد کے حقوق, اور جہاں اولاد
کو حقوق دیں گے، اولاد کی تربیت کریں گے، تو یہ اولاد جب بڑی ہو جائے گی اور اپنے مقام تک اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی تو پھر یہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے بنے گے۔ ہم نے بچپن میں اپنے اولاد کو لاوارث چھوڑا ہے، چاہے وہ چرسی کے ہاتھ پہ چڑھے، چاہے وہ بدماش کے ہاتھ پہ چڑھے، چاہے وہ ڈکیت کے ہاتھ پہ چڑھے، چاہے وہ جو کچھ بھی کرنے دے، ایسے ہی لاوارث ہم نے چھوڑا ہے۔ جب لاوارث چھوڑا ہے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں کے حقوق ادا نہیں کرتا، پھر ہم طرح طرح کی کہاں کی چکریں کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مانتا نہیں ہے، مولوی صاحب تعویذ بنا کر دے دے کہ بچہ مان جائے۔ کوئی وظیفہ بتا، وظیفہ کرنے کا جو وقت تھا، اولاد کو وظیفہ سکھانے کا جو وقت تھا، اس وقت تو آپ نے اپنی اولاد کو وظیفہ سکھایا نہیں۔ اب تعویذوں سے اور وظیفوں سے کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں میں کہا جاتا ہے کہ میں خٹنا زوڑن درشین پہ لکڑی نہ راٹیں گی، کہتے بھینس جب کسی پہاڑی سے گر رہی ہے تو اس کو دم سے کوئی نہیں بچا دیتا، تو گر گئی۔ تو ایسے وظیفے کام بھی کرنے آتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں طرف حقوق ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی، اب آگے دیکھیں، میاں اور بیوی ہے، شوہر اور بیوی۔ جہاں بیوی کو یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر کا ایک مقام ہے، یہاں تک نبی کریم سرور دو عالم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مخلوق کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا شوہر کو، لیکن دوسری طرف شوہر کو بھی یہ بتایا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کی بھی کچھ حقوق ہے۔ ہم مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی سے اپنے حقوق وصول کرے، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ جو میرے اوپر حقوق بنتے ہیں میں وہ ادا کرنے والا بنا۔ آج معاشرے کی فساد بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق وصول کرنے کے چکر میں ہے، دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ شریعت اور اسلام کا جھکاؤ ایک طرف نہیں ہے۔ جہاں اسلام ایک طرف حقوق اور آداب بتاتے ہیں وہاں دوسری طرف بھی بتاتے ہیں۔ ایک چیز میں اب دیکھیے ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ زکوٰۃ کی وصولی کا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں زکوٰۃ چونکہ اسلامی حکومتیں تھی، اب تو اسلامی حکومتیں کہاں ہیں؟ پہلے اسلامی حکومتیں تھی تو زکوٰۃیں جو ہے نا بادشاہ کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، جو امیر مملکت ہوتا تھا ان کی طرف سے عامل مقرر ہوتے تھے، ساعی اور عامل جس کو کہا جاتا ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، عامل زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کے پاس آ رہا ہے، لوگوں کے پاس آ رہا ہے، اور عامل کو اسلام اور شریعت آداب سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے۔ عامل کو کہا جاتا ہے کہ تم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، زکوٰۃ لینے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ کیا ظلم؟ یا اللہ وہ تو آپ کا حق ہے، ہم نے وہاں سے لینا ہے مالداروں سے اور غریبوں میں بانٹنا ہے، بس کیا فرمایا؟ نہیں، ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے یا اللہ؟ یا اللہ کے رسول ظلم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ نا تو جہاں جو اس کا ٹھکانا ہے نا اسی ٹھکانے پر جا کر زکوٰۃ وصول کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم شہر میں بیٹھ جاؤ نواب بن کر اور زکوٰۃ دینے والا وہ جا کر جو ہے نا وہ بھاگے ٹال رہے ہیں اور تم اس کو کہو کہ ڈوپیس میں زکوٰۃ دینے کے لیے آ جاؤ۔ اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا، جو اس کا ٹھکانا ہے، جو اس کا گھر ہے، وہاں جا کر اس سے زکوٰۃ وصول کرنا تاکہ وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب تم وہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ تم جانوروں میں، پہلے زمانے میں نہیں ہوتے، اونٹوں میں اونٹ دیے جاتے تھے اور گائے بیل میں گائے بیل اور بکریوں میں بکریاں دی جاتی تھی، تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ تم جانوروں میں دیکھو جو سب سے اعلیٰ جانور ہے تم اعلیٰ جانوروں کو وصول کرو، نہیں، بلکہ نہ بالکل اعلیٰ لینا نہ بالکل ادنا لینا، بلکہ درمیانہ جانور لینا۔ اس لیے کہ اعلیٰ لوگے مالک کا نقصان ہوگا، ادنا لوگے غریبوں کا نقصان ہوگا، درمیانہ لے لو تاکہ مالک کا بھی نقصان نہ ہو، غریب کا بھی نقصان نہ ہو اور دونوں طرف سے حکم بھی آتا ہو۔ کتنا پیارا دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تو تمہیں ایسا امت بنایا ہے جو درمیانی اعتدال والا امت اللہ نے ہمیں بنایا، درمیانی امت، اس میں جبر نہیں ہے، اس میں سختی نہیں ہے، جس میں اس حد تک بھی نرمی نہیں ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے نکل جائے۔ کیا کیا مثالیں ہیں؟ قرض دار ہے، کسی سے آپ نے قرض لے لیا، آپ نے کسی کو قرض دیا، اسلام کے آداب اور اسلام نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں ایک دوسرے کو اس کو ہم سمجھنے کی تو کوشش کریں، اس پر چلنے کی فکر تو کریں کہ ہماری یہ زندگی کیا جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔
فرمایا دیکھو اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، غریب ہے، تنگست ہے، لاچار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسا کریں کہ اس کو وقت دے۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف جمعرات کی ہم نے سبق میں پڑھا، فرمایا کہ جو آدمی تنگست، مفلس، غریب، فقیر کو مہلت دے گا قرض میں، اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ پاک عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ تو ہم گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اگر مہلت کے ساتھ ساتھ آپ کی بساط میں ہے، آپ کی طاقت میں ہے، وسعت ہے، آپ کے پاس مالدار ہے، معاف کر دے، اللہ فرماتے اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے ترمذی شریف میں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، مالدار تھا، ان کا کاروبار تھا، لوگ آتے تھے ان سے لے جاتے تھے، مالدار پیسے دیتے تھے، جو نادار ہوتے تھے وہ کچھ وقت قرض پر چیزیں لے جاتے تھے۔ لیکن اس مالدار نے اپنے نوکروں سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو لاچار ہے، فقیر ہے، تنگست ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو تم اس کو معاف کر دیا کرو، سوری میں سختی مت کرنا، اس کو معاف کر دیا کرو۔ بس اس کی یہ عادت تھی کہ جو بھی ایسے تنگست ہوتا تھا اس کی طرف سے وہ قرض معاف ہو جاتا تھا۔ اللہ کی شان اس مالدار کا انتقال ہوا، اب جب انتقال ہوا اس کے نامہ اعمال میں دیکھا گیا ایک نیکی بھی نہیں ہے، ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ جب حساب کتاب شروع ہوا تو ایک نیکی بھی نہیں ہے سوائے ایک نیکی، اور وہ نیکی کیا تھی؟ ایک عمل تھا، نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو مقروضوں کو، تنگستوں کو، فقیروں کو، لاچاروں کو اپنا قرضہ معاف کیا کرتا تھا۔ یہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اس ایک عمل کے علاوہ کوئی عمل اس کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو ہمارا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کس نے؟ تو وہ فرشتوں سے عرض کرتا ہے، فرماتے ہیں فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس نے تو وہ عمل کیا ہے کہ جو ہمارا کام ہے، جو ہمیں کرنا ہے، ہمارا کام اس نے کیا ہے، اس کو معاف کر دو، بخش دو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کیا کچھ ملتا ہے؟ کیا نہیں ملتا؟ کیا تو مایوسی نہیں ہے؟ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے۔ کر کے تو دیکھے، قدم بڑھا کر تو دیکھے، اللہ کی طرف ایک قدم تو چلے، اللہ کیسے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے بڑی بڑی جامع آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، انصاف کا حکم دیتا ہے، انصاف کا، عدل کا حکم دیتا ہے۔ ہم انصاف کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، چاہے وہ معاملہ ماں باپ کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ ہو، پڑوس کے ساتھ ہو، عامل کا ہے، زکات دینے والے کا ہے، کسی کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معاملہ آ جائے، پڑوسی کے ساتھ ہے، پڑوسی کا خیال رکھے، بڑے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، مالدار اپنے نوکر اور ملازموں کا خیال رکھے، پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے۔ اسلام میں ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے، اسلام جہاں غریب کا پوچھتا ہے وہاں مالدار کا بھی پوچھتا ہے، جہاں مالدار سے پوچھا جاتا ہے وہاں غریب سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ یہ